جوں ہی حاملہ ہوئی مجھے میری ساس نے اپنے جوتے پہننے کو دیے اور بولی اگر بیٹا پیدا کرنا ہے تو پورے 9 ماہ تک ان جوتوں کو پہنے رکھنا، ہرگز انہیں اپنے پاؤں سے مت اتارنا۔ میری ساس کے بارے میں خاندان بھر میں مشہور تھا کہ وہ جس کو بھی اپنے جوتے پہنانے کو دیں وہ عورت بیٹا ہی جنتی۔ میرا نام زری ہے، میری عمر 26 سال ہے، میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن مجھے کوئی اولاد نہ تھی۔ میں اللہ سے بہت دعائیں کرتی کہ مجھے فقط ایک بیٹا دے دے، اس کے سہارے زندگی گزار سکوں۔ میری ساس بہت اکھڑ مزاج کی عورت تھی۔ جب میں شادی ہو کر اس گھر میں آئی تو پہلے دن سے ہی مجھے ان کے رنگ پتہ چل گئے تھے۔ میری ساس مجھ سے اپنی ہر بات منواتی، اگر میں نہ مانتی تو شوہر کو بھڑکا دیتی۔ میں بہت پریشان رہنے لگی۔ شادی کے 2 سال بعد مجھے جب اولاد نہ ہوئی تو میری ساس نے مجھے بے اولادی کے طعنے دینا شروع کر دیے۔ مجھے روز کوئی نہ کوئی طعنا دیتی جس سے میرا دل ٹوٹ جاتا۔ بہت زیادہ غمزدہ رہنے لگی۔ میرا کوئی حال نہیں تھا۔ میں اماں کے گھر گئی، وہاں پر ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ میری اماں مجھے ایک مولوی کے پاس لے کر گئیں اور ان کو بھی میری مجبوری کے بارے میں بتایا۔ اس مولوی نے مجھے 11 دن تک سورہ بقرہ پڑھنے کا کہا اور کہا جب تمہاری ساس تمہیں کچھ بولے یا تم سے لڑائی کرے تو تم خاموش رہا کرو، لڑائی خود ہی ختم ہو جائے گی۔ میں گھر آئی اور معمول کے مطابق اپنے کام کرنے لگی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اماں میرے بولنے پر ہی بولتی ہیں، اگر میں خاموش رہوں تو وہ خود ہی چپ ہو جاتی ہیں۔ مولوی کی بات بالکل سچ تھی۔ میں اماں کی کسی بات کا جواب نہ دیتی، سنی انسنی کر دیتی۔ کچھ دنوں میں گھر میں بالکل سکون سا ہو گیا تھا، لیکن پھر اماں کو وارث کا بھوت سوار ہو گیا کہ مجھے تو بس میرا وارث چاہیے، کچھ بھی ہو جائے، تم بانجھ ہو، اور اس طرح کی باتیں مجھے سنانے لگی۔ میں بس خاموش آنسو پیتی رہ گئی۔ میں غم سے بری طرح نڈھال تھی۔ میرے شوہر بھی میرا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ تو یہ ہے مجھ پر اللہ کا کرم ہو اور مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ جیسے ہی میں حاملہ ہوئی، اس کے دوسرے دن کی بات ہے، میری ساس میرے کمرے میں آئی اور میرا ماتھا چوم کر بولی بہت بہت مبارک ہو بیٹا، اللہ نے تم پر بہت کرم کیا ہے، بس اب آپ اپنا خیال رکھنا اور کسی کو ہاتھ مت لگانا، مجھے بس میرا وارث صحیح سلامت رہے۔ ماما کی باتوں پر میں سر ہلا کر رہ گئی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی جب اماں نے میرے سامنے اپنے جوتے رکھے اور مجھ سے کہا کہ ان جوتوں کو تم نے پورے 9 ماہ تک اپنے پاؤں میں پہنے رکھنا ہے، یہ جوتے تمہارے پاؤں سے نہیں اترنے چاہیے، کچھ بھی ہو جائے۔ میں اماں کی بات سن کر بہت حیران ہوئی اور بولی کہ اماں آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے میرے پوچھنے پر مجھے جھڑک دیا اور بولا جیسا کہا ہے ویسا کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں خاموش رہ گئی، لیکن میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا میں کسی بھی طرح یہ جوتے اپنے پاؤں میں نہیں پہنوں گی۔ میں نے ان کے سامنے موجود اپنے پاؤں میں پہنے اور باہر جانے لگی، لیکن اماں نے مجھے روک دیا اور کہا کہ تم آرام کرو، باقی کام میں خود دیکھ لوں گی۔ اماں کے جانے کے بعد میں گہری سوچ میں پڑ گئی کہ اماں نے مجھے اپنے جوتے پہننے کو کیوں دیے؟ ایسا کیا ہے ان جوتوں میں جو اماں نے مجھے پورے مہینے پہننے کا کہا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پورے 9 مہینے میں یہ جوتے کیسے پہنوں گی۔ ان گندے سے جوتوں کو دیکھتے ہی میرا دل بہت خراب ہو رہا تھا۔ میں پریشان تھی کہ اماں نے مجھے اپنے جوتے دیے کیوں ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے شوہر میری پریگننسی کے 3 مہینے میں ہی کام کے سلسلے میں باہر چلے گئے۔ 15 سے 20 دن ان کو واپس آنے میں لگے۔ انہوں نے مجھے اپنا خیال رکھنے کا کہا اور امی سے اجازت لے کر چلے گئے۔ ان کے بغیر میں بہت اکیلا محسوس کرنے لگی۔ اماں اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت تھیں۔ اکثر میں یہ سوچتی رہ جاتی کہ اگر مجھے پہلی بیٹی ہوئی تو اماں نہ جانے میرے ساتھ کیا کریں گی، وہ تو شاید مجھے اس گھر میں بھی رہنے نہ دیں۔ اماں روز مجھے دیکھنے آتی کہ میں نے اماں کے جوتے پہن رکھے ہیں یا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بس جو جوتے میرے پاؤں میں ہیں وہ نہیں اترنے چاہیے۔ میرے شوہر کے کام کے سلسلے میں باہر چلے گئے تھے، اماں بھی میرا خیال رکھ رہی تھی۔ دوپہر میں میرا دل بہت خبر آنے لگا۔ میں کھلی ہوا میں سانس لینے کے لیے چھت پر آ گئی۔ چھت پر آئی تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اسے دیکھ کے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یقیناً یہ سب اماں کا سامان ہے، میز پر اماں لیکن کے سائز وہ کے یہ بہت سارے جوتوں کے لوگوں کو جوڑے ایسا کیا ہے ایک ٹیبل پر جوتوں رکھے میں، تھے اور یہی ساتھ بات ہی مجھے کچھ پریشان چیزیں کر رہی تھی۔ میں اور نے بھی ان جن جوتوں کا سے مجھے جان کوئی علم چھڑانے نہیں کے تھا۔ لیے اپنی ساس سے آج سے پہلے اجازت میں لی نے یہ چیزیں کبھی کہ میں نہیں اماں سے دیکھی ملنے تھیں۔ جانا چاہتی میں ہوں۔ پہلے تو انہوں نے انکار میز کر پر دیا پڑے اور بولی کہ سامان اپنی اور اماں جوتوں کو کو یہیں دیکھ رہی بلوا تھی۔ لو، لیکن پھر میری اداس شکل دیکھ کر مان گئی اور بولی کہ چلی جاؤ، لیکن بہت احتیاط کرنا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ میں الوداعی کلمات ادا کر کے وہاں سے نکلتی رکشے میں بیٹھ کر اپنے میکے آ گئی۔ میں نے اماں کو بتایا کہ کس طرح میری ساس مجھے زبردستی اپنے جوتے پہننے پر مجبور کرتی ہے۔ میری بات پر اماں خود اچنبھے میں تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔
میں نے اماں سے مارکیٹ چلنے کا کہا کہ مجھے کسی بھی طرح جوتوں سے جان چھڑانی تھی۔ اماں مجھے مارکیٹ لے کر آ گئی۔ وہاں سے میں نے بالکل ویسے ہی جوتے خریدے تھے جیسے جوتے میری ساس کے تھے۔ میں نے وہ خریدے ہوئے جوتے پاؤں میں پہنے اور ساس کے جوتوں کو کوڑے میں پھینک دیا۔ اب میں پرسکون سی ہوئی تھی، اپنے گھر آ گئی۔ مجھے اس بات کا قرار آ گیا تھا کہ میری ان جوتوں سے جان چھوٹ گئی ہے۔ ان جوتوں سے مجھے عجیب سی وحشت ہوتی تھی، پر مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ دوپہر میں تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے اگلی سانس نہیں آئے گی۔ تبھی میرے ذہن میں جوتے بدلنے کا خیال آیا۔ میں جب گھر آئی تو میری سانس میرے ہی انتظار میں تھی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو ان کی نظریں میرے پاؤں پر ٹک گئیں کہ آیا کیا میں نے ان کے دیے ہوئے جوتے پہن رکھے ہیں یا نہیں۔ لیکن میرے پاؤں میں اپنے دیے ہوئے جوتے دیکھ کر ان کو اس بات کی تسلی ہو گئی تھی، لیکن میرا تجسس مزید بڑھ گیا تھا۔ میری ساس کے رویوں نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ کیا راز تھا ان جوتوں کا بھی۔ وہ اتنی بوسیدہ حالت میں، مجھے کسی بھی طرح اس راز کی سچائی تک پہنچنا تھا۔ لیکن میری ساس جیسی چالاک عورت کے سامنے میرا یہ منصوبہ پانی بھرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ان کی نظریں بہت تیز تھیں، ہر وقت مجھ پر گھڑی رہتی تھیں۔ میں بہت دنوں سے کسی موقع کی تلاش میں تھی جو مجھے آخر کار مل ہی گیا تھا۔ اماں نے اپنی کسی سہیلی کے گھر جانا تھا اور میرے لیے یہ تو موقع غنیمت تھا۔ اماں نے جانے کی تیاری کی اور جاتے ہوئے مجھے کچھ ضروری ہدایات کر کے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں ان کے کمرے میں آئی اور پورا کمرہ دیکھنے لگی کہ شاید کچھ مجھے ان جوتوں کے راز کے متعلق پتہ چل سکے۔ میں بہت مضطرب حالت میں ادھر سے ادھر تلاشی لے رہی تھی کہ میری نظر الماری کے اوپر رکھی دھول سی اٹھی کتابوں پر پڑی۔ میں نے حیرت سے ان کتابوں کو دیکھا کیونکہ میری ساس روز پانچویں تک پڑھی ہوئی تھی۔ تو یہ کتابیں کون پڑھتا ہے؟ اور یہ بات قابل غور تھی میرے لیے۔ میں نے الماری کے اوپر سے وہ کتابیں اتاری جو دیکھنے میں کافی پرانی معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے لگا یہ تو بہت عجیب ہیں، ان کو کھولوں، لیکن سچائی سے پردہ اٹھانا بھی تو ضروری تھا۔ میں نے جیسے ہی وہ کتابیں کھولیں تو میری آنکھیں مارے حیرت کی پھٹ گئیں۔ میں غور سے ایک ایک صفحے کو پلٹنے لگی۔ اس کتاب میں بہت کچھ پرانی تصاویر موجود تھیں جن میں ایک خوش شکل آدمی ایک بچے کو لیے کھڑا تھا۔ لیکن ایک بات جو ان کتابوں میں عجیب تھی، ہر تصویر کے پیچھے مختلف جوتے بنے ہوئے تھے جیسے وہ کسی خاص مقصد کے لیے بنائے گئے ہوں۔ میں نے اماں کے آنے سے پہلے سارا کمرہ سمیٹا اور باہر آ گئی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، جیسے کہیں تو کچھ غلط ہے جس سے میں انجان ہوں۔ لیکن کیا؟ اماں کے جوتوں کا کیا راز ہے؟ کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کو صرف بیٹوں سے پیار ہے؟ کیا بیٹیاں کچھ نہیں ہوتی؟ میں روز اپنے رب سے فریاد کرتی کہ اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اماں گھر آ گئی تھیں اور جب سے آئی تھیں اپنے کمرے میں بند تھیں۔ میں حیران ہوئی کیونکہ جب سے اماں آئی ہیں بہت خوش سی ہیں۔ مجھے اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی، وہ کچھ پریشان ہیں۔ میں 2 گھنٹے بعد ہی کھانا تیار ہوتے اماں کو بلانے ان کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ میں نے اماں کو بہت آوازیں دی لیکن جواب ندر۔ مجھے لگا کہ اماں سو رہی ہیں۔ میں واپس آ گئی۔ رات 10 بجے کا وقت تھا۔ میں کچن میں دودھ گرم کر رہی تھی جب میں نے دیکھا کہ اماں منہ چادر سے ڈھانپے آہستہ قدم اٹھاتی کہیں جا رہی ہیں۔ میں نے ایک نظر گھڑی پر دوڑائی جو 10 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی۔ میں حیران تھی کہ اماں رات کے اس وقت کہاں جا رہی ہیں۔ جب سے وہ آئی تھی اپنے کمرے سے باہر اب نکلی۔ میں نے دودھ کا چولہا بند کیا اور اماں کے پیچھے چلنے لگی۔ اماں ہمارے محلے سے نکل کر کسی ویران جگہ چلی آئی تھی۔ اماں چلتے ہوئے ایک ٹوٹے پھوٹے دروازے کے سامنے آئیں اور رک گئی اور اسے کھٹکھٹانے لگیں۔ کچھ ہی دیر میں وہاں سے 55 کی عمر کا ایک آدمی نکلا اور اماں اس سے بات کرتے ہوئے اندر لے کر چلے گیا۔ میں سکتے کے عالم میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میرے سوچنے سمجھنے کی ساری طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ آخر اماں رات کو 10 بجے اس گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ کیا مقصد ہے ان کا یہاں آنے کا؟ ایک بات اور جو عجیب تھی کہ اماں گھر سے نکلتے ہوئے ان کے پاس ایک چاپر بھی موجود تھا، لیکن اس میں کیا تھا یہ میں نے نہیں دیکھ پائی۔ میں نے اس توسیدہ عمارت کی طرف اپنے قدم بڑھائے اور دروازے کی ٹوٹی ہوئی درز سے اندر جھانکنے کی کوشش کرنے لگی۔ میری آنکھوں کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک مجھے میرے کندھے پر کسی کے ہاتھ کی گرفت محسوس ہوئی۔ میری تو مانو جان ہی نکل گئی ہو۔ اس ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ نہیں، ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا تو حیرت سے آنکھیں باہر ابلنے کو تھیں۔ میرے بالکل پیچھے اماں کھڑی تھیں جو عجیب سے انداز میں مجھے گھور رہی تھیں۔ مجھے رویے سکتہ ہو گئے۔ میں بہت حیرانی پریشانی کے عالم میں اماں کو دیکھ رہی تھی۔ میرے سامنے ہی تو وہ اندر گئی تھی
تو کیسے باہر آئیں؟ اماں نے بنا کچھ کہے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے گھر لے آ گئی، آ کر مجھ پر برسنے لگی اور بولی کیا کرنے گئی تھی؟ میرا پیچھا کرنے کی ہمت کی کیسے ہوئی؟ ناہنجار بد اخلاق عورت، شوہر کو تو اپنا نہ بنا سکی اور اب دیکھو میری جاسوسی پر مامور ہو۔ میں اماں کی باتوں سے گھبرا گئی، مجھے لگا کہ اب اماں مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ میں اماں سے معافی مانگنے لگی، انہوں نے مجھے باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میں بہت روئی کیونکہ میرے شوہر کل آنے والے تھے۔ مجھے بس یہی خدشہ ستائے جا رہا تھا کہ اماں اس بار نہ جانے کیا پٹی پڑھائیں گی ان کو۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھی اور اماں کو فون ملایا۔ میں نے اماں کو ساری بات بتائی۔ اماں خود بے حد حیران تھیں کہ یہ میری ساس کیا بول رہی ہے۔ میں نے ان سے کوئی طریقہ پوچھا جس سے اماں کا موڈ اچھا ہو سکے، جس پر اماں نے مجھے میری ساس کے لیے اچھا سا کھانا بنانے کا کہا۔ میں نے شام کو کھانا بنایا اور اپنی ساس کا دروازہ کھٹکایا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی کیا ہے؟ کیوں اتنی دیر سے دروازہ پیٹ رہی ہو؟ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑا اور بولی کہ اماں میں نے آپ کے لیے بہت لذیذ کھانا بنایا ہے، سب آپ کی پسند کا۔ اماں نے مجھے گور کے دیکھا جیسے کچھ جتا رہی ہوں۔ میں نے اماں کا ہاتھ تھاما اور ان کو لیے کھانے کی میز پر آ گئی۔ میں نے اماں کی پلیٹ میں بریانی نکالی ہی تھی کہ باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جانا چاہا پر اماں بولی تو بیٹھ میں کھولتی ہوں۔ اماں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی میرے شوہر اپنے سفری بیگ کے ساتھ کھڑے تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور کھانے کے لیے پلیٹ لگانے لگی، پر وہ فریش ہونے کا بول کر کمرے میں چلے گئے۔ اندر سے میرا دل بہت گھبرا رہا تھا کہ نہ جانے اب اماں کیا کہیں گی ان کو۔ ہم سب نے پرسکون ماحول میں کھانا کھایا اور میرے شوہر ساس کو سفر کی بات بتانے لگے۔ ان سب سے انجان اپنی سوچوں میں گم تھی۔ میں نے اپنے کمرے کی راہ لینی چاہی لیکن اماں نے مجھے ڈانٹ ٹپٹ کے وہیں بٹھا دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اماں کا مقصد مجھے روکنے کا محض تذلیل ہے۔ میں نے اماں کو آنکھوں سے ہی التجا کی تو ان کو بھی شاید مجھ پر کچھ ترس آ گیا اور انہوں نے یاسر کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں سونے لیٹی تو ساری باتیں میرے دماغ میں گھومنے لگی۔ آج جو ہوا وہ قطعی ٹھیک نہیں تھا، کچھ تو تھا، انکہا سا تھا جو سب کی نظروں سے اوجھل تھا۔ میں نے ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری، بس ذہن میں یہ سوچیں گردش کر رہی تھیں کہ اس جوتوں کے راز سے پردہ کیسے اٹھایا جائے۔ میں نے صبح ہوتے ہی اپنا سارا کام نپٹایا اور اماں کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مجھے بچوں کی باتیں بتانے لگی، لیکن ان کی آنکھوں میں مجھے ایک حسرت دکھائی دی، ایک ممتا کی تڑپ دکھائی دی۔ میں تحیر سے ان کی باتیں سن رہی تھی کیونکہ وہ آج پہلی بار مجھ سے اس طرح کھل کے یاسر کے بچپن کی باتیں کر رہی تھی۔ میرا بھی دل کیا تو ان کو سننے لگی۔ وہ اپنی زندگی گزری یاسر کا بچپن مجھ سے سب شیئر کر رہی تھی۔ ان کی باتوں پر مسکراتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیتی، کل میں نے بھی تو اس رتبے پر فائز ہونا تھا۔ اماں کی نظر اچانک گھر پر پڑی تو اچانک ہڑ تڑبڑ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں سے باہر آئیں تو ان کے ہاتھ میں کل کی طرح ایک شاپر تھا۔ میں کل کے واقعے سے ڈری ہوئی تھی تو کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ اماں تیز تیز قدم اٹھاتی گھر سے باہر نکلتی گئیں۔ میں نے حیرت سے ان کی جلد بازی نوٹ کی۔ ان کی حالت بہت عجیب تھی، جیسے کچھ بہت قیمتی ہو جو وہ کھونا نہیں چاہتی۔ میں ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ میں نے روپ بدل کر ان کا پیچھا کیا تو معلوم ہوا کہ آج بھی اماں اسی گھر میں آئی ہیں جہاں کل آئی تھیں۔ مجھے اس گھر کے بارے میں تجسس ہوا کہ ایسا کیا ہے اس گھر میں جو اماں روز یہاں آتی ہیں۔ ان کی ایسی کون سی قیمتی چیز ہے جو یہاں پوشیدہ ہے؟ میں نے دیکھا تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اماں باہر آئی ہیں اور ان کے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ اب میں گھر دیکھ چکی تھی تو میں نے سوچا کہ کل ہی کسی بھی حال میں اس گھر کے اندر راز کو میں جان کر ہی رہوں گی۔ میں اماں کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی گھر پہنچی اور اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ جب اماں گھر آئیں تو مجھے کچن میں کام کرتا دیکھ کر چھت کی طرف بڑھ گئیں۔ میں نے بھی ان کا تعاقب کیا اور چھت پر آ پہنچی۔ میں چھت پر آئی تو دیکھا اماں کونے میں بنے ایک اسٹور روم کی طرف گئی ہیں اور وہاں سے میرے شوہر کے کچھ پرانے کپڑے ایک تھیلے میں بھر رہی تھیں۔ میں نے سوچا شاید کسی غریب کو دینے ہوں گے۔ سر جھٹکتی نیچے آ گئی۔ اماں کا بھی یہی معمول بن گیا تھا کہ یاسر کے آنے سے پہلے وہ اس پوسیدہ گھر میں ضرور جاتی اور ان کے آنے سے پہلے ہی گھر آ جاتی۔ میں کچھ دن ان کو دیکھتی رہی، لیکن پھر جب اماں نے مجھے میکے جا کر رکنے کا کہا تو مجھے تو گویا کرنٹ ہی لگ گیا، کیونکہ آج تک اماں نے مجھے کبھی جانے نہیں دیا تھا رکنے، اور اب تو 10 دن کی اجازت دے رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں منع کرتی یاسر نے مجھے بھیجنے سے انکار کر دیا اور سختی سے کہیں بھی آنے جانے سے منع کر دیا۔
یاسر کے منع کرنے پر اماں اپنا موسا لے کر رہ گئیں۔ آج میرا ارادہ اماں کے پیچھے اس گھر میں جانے کا تھا۔ میں نے گھر کے سارے کام کیے اور یاسر کے کپڑے نکال کر صوفے پر رکھنے لگی، تبھی مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا، اسی وقت اماں اس بوسیدہ عمارت میں جاتی تھیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج ان جوتوں کا راز اور اس بوسیدہ عمارت کا راز جان کر ہی رہوں گی۔ اماں کے پیچھے ہی اس گھر میں داخل ہوئی اور اس گھر کو دیکھنے لگی۔ میں دیوار کی اوٹ میں ہو کر سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ گھر کم کھنڈر زیادہ تھا۔ میں نے دیکھا وہاں صرف ایک چارپائی تھی اور کھانے کی کچھ اشیاء موجود تھیں۔ تبھی مجھے اماں کی آواز سنائی دی، جو ایک لڑکے نما لڑکی کو یاسر کے کپڑے دے رہی تھی، جو وہ ایک نازو انداز سے جھٹک رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس لڑکی کی شکل دیکھی، میرے سامنے حفظ و کلیم گھوم گئے۔ وہ لڑکا بالکل یاسر کے مشابہ تھا، لیکن وہ کچھ عجیب تھا۔ اس کی حرکتیں نزاکتیں لڑکیوں والی تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھیں کہ یہ کون سا عجوبہ ہے۔ ساتھ ہی میں نے دیکھا جو جوتوں کا ڈھیر اس لڑکی کی چارپائی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ مجھے پتہ نہ چلا کب میرے پاؤں آگے بڑھے اور میں اماں کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آج مجھے اپنے سارے سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے یہ سب اماں، یہ لڑکا کون ہے اور آپ نے اسے یہاں قید کیوں کر رہا ہے؟ میری باتیں سن کر اماں کا رنگ فک ہو گیا۔ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میں سب جان چکی ہوں۔ اماں نیچے بیٹھی روتے ہوئے اپنے غم منانے لگیں اور بولنے لگی، میری شادی کے 2 سال بعد مجھے جڑواں بیٹے ہوئے، جن میں سے ایک تیسری جنس تھا، یعنی خسرا۔ میری ساس کو صرف وارث چاہیے تھا۔ وہ مجھے ہر ڈاکٹر حکیم پر لے کر گئیں۔ ان کی مراد برائی تھی اور مجھے 2 جڑواں بچے ہوئے، لیکن ایک بچہ نامکمل تھا۔ جب میری ساس کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس گند کو میرے گھر سے نکال باہر کرو، ورنہ خود بھی چلی جاؤ۔ میں بہت روئی، بہت گڑ گڑائی، لیکن اس کو مجھ پر ترس نہ آیا۔ میرے شوہر نے دن رات مجھ پر ظلم کیا اور اسے اپنی اولاد ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے رب سے دعا کی کہ میرا کوئی سہارا بنے۔ میرے شوہر مجھے خسرا پیدا کرنے کی وجہ سے طلاق دے چکے تھے۔ میں دونوں بچوں کو لے کر شہر آ گئی، لیکن یہاں رسوائی کے ڈر سے میں نے اپنے بچے کو یہاں محفوظ کر لیا۔ دنیا بہت ظالم تھی، تب بھی سکون سے نہ رہنے دیا۔ میرے یاسر پر بھی لوگ طعنے کستے۔ پھر میں نے اپنے اس شہزادے کی مدد لی اور اس سے دعائیں کرانے لگی۔ یہ جو دعا مانگتا قبول ہوتی۔ میں نے کام کرنے کا سوچا تو میرا پالا ایک ایسی عورت سے پڑا جس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ وہ بہت غریب تھی، اسے بیٹے کی چاہ تھی۔ میں نے اپنے بیٹے سے اس کے لیے دعا کرائی اور اپنے بیٹے کے پہنے ہوئے جوتے اس کو دیے تو اللہ نے اسے بیٹا عطا کر دیا۔ تب سے ہی میں ایسی عورتوں کی مدد کرنے لگی جو بہت مجبور تھی۔ ان کے لیے ان کے اپنے بیٹے سے دعا کراتی اور معاوضہ نہ لیتی، بس مجھے خوشی ہوتی کہ میرا بیٹا کسی کے کام آ رہا ہے۔ اسی طرح یہ